بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم۔ کیا مائکرو ویو میں گرم کیا ہوا کھانا صحت کے لیے محفوظ ہے؟ وہ کون سی غذائیں ہیں جو مائکرو ویو اوون سے گزر کر خطرناک ہو سکتی ہیں؟ آج ہم ایسے ہی سوالات کے جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ معزز سامعین، بلا شبہ آج کل جدید ٹیکنالوجی کی بدولت انسانی زندگی بہت ہی آسان ہو گئی ہے۔ دنوں کا کام گھنٹوں اور گھنٹوں کا کام منٹوں تک محدود ہو گیا ہے، لیکن ان مشینوں نے جہاں انسان کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کی ہیں، وہیں پر ایک طرف انسان کو آرام پرست بنا دیا ہے تو دوسری طرف ان مشینوں کے مضر اثرات بھی انسان کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔ انسانی ترقی کی بدولت ملنے والی آسانیوں میں سے ایک مائکرو ویو اوون ہے۔ تقریباً 30 برس قبل کچن کی زینت بننے والی اس مشین کا استعمال آج معاشرے کے متوسط اور اعلیٰ طبقات کے تقریباً ہر گھر میں ہی کیا جا رہا ہے۔ اکثر لوگ وقت اور انرجی بچانے کے لیے پورے ہفتے کا کھانا ایک ساتھ بنا کر فریز کر دیتے ہیں اور پھر مختلف مواقعوں پر نکال کر مائکرو ویو اوون میں گرم کر لیتے ہیں۔ کھانے کو پکانے یا گرم کرنے کے لیے مائکرو ویو اوون کے اندر ایک خاص قسم کی برقی مقناطیسی شعاعیں اس پر پڑتی ہیں، جس سے مطلوبہ مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ لیکن مائکرو ویو اوون کے خطرناک اثرات پر نئی تحقیقات نے انسان کو پریشان کر دیا ہے۔ برقی مقناطیسی شعاعیں کھانوں کے غذائی اجزاء اور فوڈ مالیکیول کی بناوٹ کو بگاڑ دیتی ہیں، جس کا مطلب ہے کہ جو غذائیت سے بھری پلیٹ آپ مائکرو ویو اوون میں رکھتے ہیں، باہر نکلنے کے بعد ایک تو اس میں سے کافی ساری توانائی نکل چکی ہوتی ہے، تو دوسری طرف انسانی صحت کے لیے انتہائی مضر اثرات بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ مختلف طبی تحقیقات سے آگاہی کے بعد آج ہم میں سے اکثر لوگ یہ جانتے ہیں کہ در حقیقت مائکرو ویو اوون نام کی یہ مشین ہر چیز کو گرم کرنے کے لیے نہیں بنی۔ جیسے مائکرو ویو اوون میں پکے ہوئے کھانوں کو کھانے سے انسانی جسم میں خون کے سرخ اور سفید سیل میں کمی ہو جاتی ہے، مائکرو ویو اوون کے اندر کسی کھانے کو گرم کرنے کے لیے پلاسٹک کے برتن کا استعمال نہایت تباہ کن غلطی ہوتا ہے۔ تحقیقات کے مطابق پلاسٹک کے برتنوں میں ایسے کیمیائی اجزاء ہوتے ہیں جو برقی مقناطیسی شعاعوں کے ذریعے گرم ہونے سے کینسر تک کا باعث بن سکتے ہیں۔ اسی طرح مائکرو ویو اوون میں کاغذ، دھات یا میٹل کا استعمال نہایت خطرناک ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کو تو چھوڑیں، پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک میں بھی ایک اندازے کے مطابق 70% آبادی اپنی سہولت کے لیے مائکرو ویو اوون کا استعمال کرتی ہے۔ امریکہ جیسے ممالک میں یہ ریشو 95% سے بھی زیادہ ہے۔ پھر آج مائکرو ویو اوون کا استعمال صرف گھروں تک ہی محدود نہیں رہا، بلکہ یہ ہوٹلوں تک بھی پہنچ چکا ہے۔ یہاں ہم آپ کو چند ایسی اشیاء کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جنہیں ہمارے ہاں مائکرو ویو اوون میں گرم کرنے کو بالکل بھی خطرناک تصور نہیں کیا جاتا، لیکن در حقیقت یہ زہر بن سکتی ہیں۔ آئیے اب ان کی تفصیل جانتے ہیں۔ نمبر 1، چھلے یا بغیر چھلے ابلے ہوئے انڈوں کو جب مائکرو ویو اوون میں گرم کیا جاتا ہے تو اس کے اندر کی نمی ایک چھوٹے پریشر کوکر کی طرح انتہائی بھاپ پیدا کرتی ہے اور وہ اس مقام تک پہنچ سکتی ہے کہ انڈا پھٹ سکتا ہے، اور یہ صورتحال اس وقت بہت ہی خطرناک ہو سکتی ہے جب یہ انڈا اوون کی بجائے آپ کے ہاتھ، پلیٹ یا منہ میں پھٹ جائے۔ لہٰذا آپ انڈے کو سٹیم کے بم میں تبدیل کرنے سے بچانے کے لیے اسے دوبارہ گرم کرنے سے پہلے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیں یا پھر اسے مائکرو ویو اوون میں ڈالنے سے ہی گریز کریں۔ نمبر 2، آج دنیا میں یہ چلن بھی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ مائیں اپنے دودھ کو بعد میں استعمال کرنے کے لیے فریز کر دیتی ہیں یا اسے ذخیرہ کر لیتی ہیں، لیکن یہ عمل اس وقت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے جب اس دودھ کو مائکرو ویو اوون میں رکھ کر گرم کیا جائے۔ اس دودھ کو گرم کرنے کے لیے کسی برتن یا عموماً فیڈر کا استعمال کیا جاتا ہے تو اوون اس دودھ کو پورا گرم نہیں کرتا، بلکہ یہ کہیں سے زیادہ تو کہیں سے کم گرم ہو سکتا ہے،
اور اس صورتحال میں آپ کو فیڈر میں واضح طور پر کچھ دھبے دکھائی دیں گے جو بچے کے منہ اور گلے کو شدید متاثر کر سکتے ہیں۔ پھر فیڈر جو عام طور پر پلاسٹک کا بنا ہوتا ہے میں دودھ گرم کرنے کے باعث خدا نہ خواستہ یہ کینسر کی بیماری کے جنم کا بھی باعث بن سکتا ہے۔ لہٰذا امریکی فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی تجویز کے مطابق چھوٹے شیرخوار بچے کے لیے ماں کے دودھ کو مائکرو ویو اوون کی بجائے کسی برتن میں ڈال کر چولہے پر گرم کیا جائے۔ دوسری صورت میں اگر آپ کے پاس چولہے کی سہولت نہیں ہے تو آپ کسی برتن میں پانی ڈال کر اسے اوون میں گرم کریں اور پھر باہر نکال کر اس میں دودھ کے فیڈر کو گرم کر لیں۔ نمبر 3، محفوظ یعنی پروسیس کیے ہوئے گوشت میں ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جو اس کی افادیت کو متاثر ہونے سے بچاتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے جب ان کو مائکرو ویو اوون میں گرم کیا جاتا ہے تو یہ آپ کے لیے مہلک بن سکتا ہے۔ ایگریکلچر اینڈ فوڈ کیمسٹری نامی امریکی جریدے کی ایک تحقیق کے مطابق محفوظ گوشت کو مائکرو ویو اوون میں گرم کرنے سے اس میں آکسیڈائزڈ کولیسٹرول جیسی کیمیائی تبدیلیاں واقع ہو سکتی ہیں جو دل کی بیماریوں کا باعث بن سکتی ہیں۔ نمبر 4، آپ حیران ہوں گے کہ طبی ماہرین صحت کے مسائل کی وجہ سے چاول کو بھی مائکرو ویو اوون میں بار بار گرم کرنے سے منع کرتے ہیں۔ برطانیہ کی فوڈ سٹینڈرڈز ایجنسی کے مطابق مائکرو ویو اوون میں گرم کیے جانے والے چاول بعض اوقات فوڈ پوائزننگ کا باعث بن سکتے ہیں۔ انٹرنیشنل جرنل آف فوڈ مائکرو بایولوجی کے مطابق چاولوں میں ایک خاص بیکٹیریا پایا جاتا ہے، لیکن اوون میں گرمی کی وجہ سے یہ بیکٹیریا مر جاتا ہے، جس کے باعث چاولوں میں ایسے اجزاء پیدا ہو جاتے ہیں جو نہایت زہریلے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر متعدد تحقیقات میں یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ ایک بار جب چاول مائکرو ویو اوون سے باہر آ جاتے ہیں ان میں موجود کوئی بھی زہریلا کیمیکل پیدا ہو سکتا ہے جس کے کھانے سے آپ فوڈ پوائزننگ کا شکار ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا ماہرین کا کہنا ہے کہ چاولوں کو کھانے کے لیے انہیں بہت زیادہ گرم کریں اور پھر جلد نوش فرما لیں تاکہ ان میں کوئی بھی خطرناک کیمیکل پیدا نہ ہو۔ نمبر 5، مائکرو ویو اوون کے بارے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کی ہیٹ کسی بھی کھانے والی چیز کے تمام بیکٹیریاز کو نہیں مار پاتی، کیونکہ مائکرو ویو کی حرارت کسی بھی کھانے کو اندر تک گرم نہیں کر پاتی، جس کے باعث کچھ بیکٹیریاز زندہ رہ جاتے ہیں جو بعد ازاں انسانی جسم میں بیماری پیدا کرنے کا باعث بن سکتے ہیں۔ اس تناظر میں یہ سمجھنا مشکل نہیں کہ اوون کی ہیٹ گوشت کے تمام حصوں کو پکا نہیں پاتی، جس کے باعث سالمونیلا نامی بیکٹیریا زندہ رہ جاتا ہے۔ لہٰذا گوشت کو ہمیشہ اس طریقے سے پکائیں کہ اس کے اندر موجود تمام بیکٹیریاز ختم ہو جائیں۔ ایک مطالعہ میں 30 ایسے افراد کا چناؤ کیا گیا جن میں سے 10 کو اوون میں تیار شدہ گوشت جبکہ باقی 20 کو عام چولہے پر پکا گوشت کھلایا گیا، تو حیران کن طور پر پہلے والے 10 افراد کسی نہ کسی بیماری کا شکار نظر آئے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کھانا پکانے کے دیگر طریقوں کے مقابلے میں مائکرو ویو پر گوشت کو پکانے سے بیکٹیریا زندہ رہ سکتے ہیں۔ نمبر 6، اگر آپ سبز پتوں والی سبزیوں یعنی پالک، اجوائن یا گوبھی کے سالن کو دوبارہ استعمال کرنے کے لیے بچا لیتے ہیں تو انہیں گرم کرنے کے لیے مائکرو ویو اوون کا استعمال بالکل بھی نہ کیجیے گا، کیونکہ ان سبزیوں میں قدرتی طور پر پائے جانے والا نائٹریٹ اوون میں گرم کرنے سے نائٹروسامینز میں تبدیل ہو سکتا ہے جو کینسر کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ نمبر 7، چقندر کو مائکرو ویو اوون میں گرم کرنے سے وہی نقصان ہو سکتا ہے جو پالک کو گرم کرنے سے ہوتا ہے، کیونکہ چقندر میں بھی نائٹریٹ بھرپور مقدار میں موجود ہوتا ہے۔ نمبر 8، جب سرخ مرچوں کو مائکرو ویو اوون میں گرم کیا جاتا ہے تو اس میں موجود کیمیکل کیپساسین ہوا میں مکس ہو جاتا ہے جو آنکھوں اور گلے میں
جلن پیدا کر سکتا ہے۔ نمبر 9، اگر آپ انگوروں کو کشمش میں بدلنے کے لیے مائکرو ویو اوون میں گرم کر رہی ہیں تو یقیناً آپ ایک خطرناک غلطی کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ ایسا کرنے سے انگور کشمش میں تو تبدیل نہیں ہوگا، تاہم وہ ایک ایسا پلازمہ ضرور بنائے گا جو صحت کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہوگا۔ آخر میں نمبر 10 ہے، آلو کو سبزیوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک ایسی سبزی ہے جسے کسی بھی دوسری سبزی یا گوشت میں نہ صرف استعمال کیا جا سکتا ہے بلکہ اسے کھانے کے لیے فوری تیار بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ اس وقت نقصان کا باعث بن سکتا ہے جب آپ پکے ہوئے آلو کو دوبارہ اوون میں رکھ کر گرم کرتے ہیں، کیونکہ ایسا کرنے سے ممکنہ طور پر بوٹولزم پیدا ہو جاتا ہے جو کھانے کو زہر آلود کر سکتا ہے۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ آپ آلو کو پکانے کے بعد فوری استعمال کر لیں یا پھر اسے فریج میں رکھنے کے بعد عام چولہے پر گرم کر کے دوبارہ نوش فرما لیں۔ لہٰذا آپ کو علم ہونا چاہیے کہ مائکرو ویو اوون کی سہولت زحمت کب بن سکتی ہے۔ سننے کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔